السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل نے توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف سماعت کی ہے۔ کارروائی کے دوران عمران خان اور ان کی اہلیہ کو خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ ان کی 3 بہنیں اور دفاعی وکیل بیرسٹر علی ظفر بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ طویل ترین سماعت 6.5 گھنٹے جاری رہی۔ 2 گواہان کے بیانات پر جرح مکمل ہو گئی۔ سماعت کے دوران وعدہ معاف گواہ پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی کے بیان پر وکلائے صفائی نے جرح مکمل کی۔ سابق وزیر اعظم کے پرسنل سیکریٹری انعام شاہ کے بیان پر بھی وکلائے صفائی نے جرح مکمل کی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر کے جرح کی گئی۔ آئندہ سماعت پر استغاثہ کے 2 مزید گواہان کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکریٹری بریگیڈیئر محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکریٹری کرنل ریحان کو طلب کیا گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع کیچ کے جنرل ایریا شیربندی میں گزشتہ روز IED دھماکے میں ایک کیپٹن سمیت 5 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والوں میں لورالائی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن وقار احمد، ڈیرہ غازی خان کے نائک عصمت اللہ، سکھر کے لانس نائک جنید احمد، مردان کے لانس نائک خان محمد اور سوابی کے سپاہی محمد ظہور شامل ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز پوری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ ملک کو بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے مکمل طور پر پاک کرنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گی۔ افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے حکام کا کہنا ہے کہ متعدد گاؤں اور دیہاتوں کو جنگجوؤں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈھماڈولا، واڑہ مامون، انام خورو چینا گئی، واڑہ ماموند اور 4 میٹو چینا گئی کو سیکیورٹی فورسز نے کلیئر کر دیا ہے۔ ان علاقوں میں حالات معمول پر آ گئے ہیں اور ریاست کی مکمل عملداری بحال ہو چکی ہے۔ بیان میں لوگوں کو مطلع کیا گیا ہے کہ ان علاقوں کے باشندے اپنے گھریلو سامان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہیں اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ ریاست ان کو مکمل حفاظت اور معاونت فراہم کرے گی۔ لگ بھگ 1 مہینے تک جاری سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں عسکریت پسندوں کو پہنچنے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی ہیں۔ اس علاقے میں ذرائع ابلاغ کو رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آزاد ذرائع سے حکام کے دعووں کی تصدیق ناممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 26 ستمبر کو ملاقات کا قوی امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ جائیں گے اور اجلاس کی سائیڈ لائن پر دونوں رہنماؤں کی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 17 ستمبر کو سے ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ پہلے سعودی عرب جائیں گے جہاں اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوں گی، اس کے بعد برطانیہ کا دورہ کریں گے اور 21 ستمبر کو امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے ساتھ 26 ستمبر کو عالمی رہنماؤں سے خطاب بھی کریں گے۔ دوحہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کو قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امیر قطر نے دوحہ میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت اور اظہار یکجہتی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ملتان سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ مرکز ملتان سے 126 کلومیٹر مغرب اور گہرائی 55 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ انتظامیہ نے صوبے بھر میں عمارتوں کی جانچ شروع کر دی ہے۔ بھارتی زیر انتظام جموں و کشمیر کے علاقے جموں کے مضافاتی گاؤں کھیری میں بڑے پیمانے پر زمینی دھنساؤ کے باعث درجنوں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ مقامی آبادی نے اس تباہی کا ذمہ دار زیر تعمیر رنگ روڈ منصوبے کو قرار دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 26 اگست کی شدید بارشوں کے بعد گھروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، جو وقت کے ساتھ وسیع ہوتی گئیں، اور اب تک 19 مکانات اور کھیتی باڑی تباہ ہو چکی ہیں۔ علاقے میں بجلی اور پانی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ ادھر سری نگر میں عوامی اتحاد پارٹی نے پریس کالونی میں مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے سری نگر جموں شاہراہ پر ناکہ بندی ختم کرنے اور 2 ہفتوں سے پھنسے پھلوں سے لدے ٹرکوں کو فوری نکالنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مظاہرے پر فوری کارروائی کرتے ہوئے پارٹی کے متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرے کی قیادت MLA شیخ خورشید نے کی۔ باغبانوں نے خبردار کیا کہ پھلوں کی تباہی سے وادی کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ شہر کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے اپنی زمینی کارروائی کو وسعت دینے کی اطلاعات کے درمیان انہیں شدید بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ صبح سے غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اکتوبر سن 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں کم از کم 64,964 افراد ہلاک اور 1,65,312 زخمی ہو چکے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مزید ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی تقریباً 2 سالہ جنگ ایک نسل کشی ہے۔ اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ غزہ میں اسرائیل نے فلسطینی عوام کی نسل کشی کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت اعلیٰ اسرائیلی قیادت نے اس مہم کی حوصلہ افزائی کی۔ ثبوتوں میں بڑے پیمانے پر شہادتیں، امداد کی بندش، جبری نقل مکانی اور ہسپتالوں کی تباہی شامل ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کی سربراہ نوید پلے نے کہا کہ یہ نسل کشی تقریباً 2 سال سے منظم انداز میں کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے سیاسی ایجنڈے کا حامل قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ قطر سمیت کئی ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر کئی ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے یورپی ممالک میں مقیم انتہا پسند مسلم اقلیتوں کو اسرائیل مخالف پالیسیوں کا ذمہ دار قرار دیا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل دوبارہ قطر پر حملہ نہیں کرے گا اور قطر امریکہ کا قریبی اتحادی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ امریکی فورسز نے وینزویلا میں ایک اور فضائی حملہ کیا ہے، جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ کارروائی اس وقت ہوئی جب دہشت گرد بین الاقوامی پانیوں میں منشیات اسمگل کر رہے تھے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکی افواج کو اس کارروائی میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کرکٹ۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو مکمل طور پر ہٹانے کا پاکستان کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے، تاہم امکان ہے کہ پاکستان کے میچز میں ان کی جگہ رچی رچرڈسن کو ذمہ داری سونپی جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ درمیانی راستہ نکالا گیا ہے تاکہ تنازع ختم ہو۔ پاکستان کل ایشیا کپ میں UAE کے خلاف اپنا تیسرا میچ کھیلے گا۔ پاک بھارت میچ کے دوران ٹاس کے موقع پر پائیکرافٹ کے رویے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا تھا۔
یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے ہمیشہ بہت ممنون رہتے ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔